السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہے اور کیوں دی جائے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی مفہوم کیا ہے وہ میں پچھلے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ اگر ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص دے جو اس کے نصاب کو پہنچتا ہے تو میرے حساب سے، بلکہ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ اس ملک میں یا جس ملک میں مسلمان موجود ہیں وہ اپنے نصاب کے حساب سے اگر زکوٰۃ نکالیں تو کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، ہر کوئی اچھا کھائے گا، اچھا کمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک شخص کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور اس کے متعلق اللہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت پر جو اس کے نصاب کو پہنچتا ہے اس کے اوپر فرض کی گئی ہے کہ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بھی ہے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تو ان سب کے لیے اور ان سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب اس کی فرضیت کب ہوئی، اس کے متعلق چند قول ہیں، جس میں سے کچھ نے یہ کہا کہ روزوں کے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہو چکا، جس طرح رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تو اس سے پہلے یہ زکوٰۃ کے متعلق جو ہے یہ فرضیت آ چکی تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ آتا ہے کہ یہ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد جو ہے اس کے متعلق احکامات نازل کیے گئے، یا کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، نصاب کس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ جو اس کے متعلق ہے۔ تو زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر لازم ہے جو صاحب نصاب ہے، اور نصاب کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے بیان کیا جائے گا۔ تو تب جب اس کے اوپر زکوٰۃ جو اس نے نکالنی ہے اس کے نصاب کے اوپر اس کا سال گزر چکا ہے تو اس نے جو ہے اس میں سے زکوٰۃ نکال کے کن لوگوں کو دینی ہے۔ اب ایک یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ کن لوگوں کو دی جائے زکوٰۃ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے حقدار جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار جن کے متعلق آپ کو علم ہے کہ یار واقعی یہ ضرورت مند ہیں، تو سب سے پہلے زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان کے گھر پہنچائی جائے۔ اب ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ دی جائے تو بتا کے دینی چاہیے؟ نہیں، اس طرح تو آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی مجھے مال کس طرح کا دیا جا رہا ہے، یا کیوں دیا جا رہا ہے، کس مقصد پہ دیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو بتا کے دے رہے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ تمہیں زکوٰۃ پکڑا رہا ہوں، تو اس سے تکلیف پہنچے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا اور مجھے غریب بنایا۔ آپ اس کو دیں، اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نمبر 2 آپ کے رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے
تو اپنے ہمسائے میں دیکھیں۔ ہم پہلے جو ہے وہ باہر مدرسوں میں ادھر ادھر سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، پہلے رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے ہمسائے، اس کے بعد پھر آگے اگر دیکھتے ہیں دونوں میں کوئی بھی حقدار نہیں ہے، نہ رشتہ داروں میں نہ ہمسایوں میں، پھر آپ باہر دے سکتے ہیں، پھر آپ باہر کے لوگوں کو دیں جو واقعی حقدار ہیں اور جو ان مصارف میں آتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حافظ صاحب جو یہ مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہی زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ زکوٰۃ کا حقدار تو وہ ہے جو قرآن و مجید میں ہے یا احادیث میں ہے، یہ تو وہ ہے جو پیشہ ہی ان کا یہ ہے، پیشہ ہی ان کا یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جہاں پر ہماری فیکٹری ہے وہاں پر جو ایریا ہے، روز ایک ٹولی آتی ہے عورتوں کی جو پیسے مانگنے آتی ہیں روز، تو جو ہمارے ماتحت کاریگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سب ان کو دے دیا کریں، کوئی نہیں، آتی ہیں 10-20 روپے لے کے چلے جاتے۔ میں نے کہا آپ ان کے مہینے کا 10-20 روپے کا حساب لگاؤ، آپ کی تنخواہ سے زیادہ ان کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ ور ہے، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتے، تو اسی لیے زکوٰۃ سب سے پہلے فرض ان لوگوں پر ہے جو نصاب تک پہنچیں، اور اس کا نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پہلے جو ہمارا باب مکمل ہوا ہے جنازے کے متعلق، اس کے متعلق بھی کئی سوالات تھے، وہ الحمدللہ کچھ لوگوں نے پوچھے بھی۔ اب آگے زکوٰۃ کے مسائل شروع ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، تو اسی لیے کوشش کریں کہ لازمی جو ہے اس کے متعلق لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل تفصیلاً اور مختصر وقت میں جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو آپ خود تو آتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور خاص طور پہ جو امیر طبقے ہیں ان کو بھی لازمی اس کے متعلق بتائیں کہ فلاں جگہ پر آپ کو نام مسجد کا پتہ ہے، میرا بھی نام الحمدللہ پتہ ہے، تو آپ ان کو لازمی یہاں پر لے کر آئیں۔ اگر کوئی نہیں آ سکتا، کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے یا دور لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ ویڈیو بنتی ہے، آپ جا کر ان کو میرے متعلق بتائیں، تو وہ جو ہے یوٹیوب پر یا فیس بک پر جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول نمبر رشتہ دار، دوسرے ہمسائے، تیسرے جو ملازمین ہیں، متحد ہیں، گھر کے یا باہر کے، بات تو کر لیتے ہیں، کیا ان کا تیسرا نمبر آتا ہے؟ ملازمین کا وہ تو آلریڈی ہم سے تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں، اگر ان کو اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ، کیونکہ وہ مسکین میں شامل ہوں گے، تو وہی پھر وہ مسکین میں شامل ہوں گے، پھر ظاہر سی بات ہے ان کا اگر نمبر ہے۔ فی اموالہم حق للصائل والمحروم، سورۃ الذاریات کی آیت ہے کہ آپ کے مال میں جو محروم ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، سائل ہیں، سائل ہے، ان کا حصہ ہے، کیا یہ حصہ زکوٰۃ میں آتا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ آئے گا۔ آپ جو مختلف صدقات، جس طرح آتا ہے کہ صدقہ رت جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وہ پھر صدقات میں آئے گا، وہ زکوٰۃ میں نہیں آئے گا، وہ صدقات میں آئے گا، وہ زکوٰۃ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے اموال میں سے جو محروم ہیں ان کا حصہ ہے، تو وہ پھر صدقات میں آئے گا، وہ زکوٰۃ میں نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔